بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. سورہ تکاثر ان صورتوں میں شمار ہوتی ہے جو مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، یہ بھی مکی صورتوں میں سے ہے۔ ارشاد ہوتا ہے کہ انسان کو مال سمیٹنے کی عادت اور مال سمیٹنے کے شوق نے غفلت میں ڈال دیا، غافل کر دیا، حقائق سے بے خبر کر دیا۔ خطاب کرتے ہوئے فرمایا، لوگوں تمہیں کثرت مال کے لالچ نے غافل کر دیا ہے، اور یہ تب تک رہتی ہے حتیٰ زرتم المقابر، یہاں تک کہ جب تم قبروں کو جا دیکھو گے۔ کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون، کاش تم جان جاتے، لیکن ان قریب جان جاؤ گے۔ پھر فرمایا کہ ایسا ہی ہوگا، بہت قریب ہے وہ وقت کہ تمہیں سمجھ آ جائے گی۔ ہوتا یہ ہے کہ انسان بدن اور روح دو چیزوں کا امیزہ ہے۔ روح عالم امر سے ہے، جسم لطیف ہے، جسم مادی ہے، مادے سے ہے، اور دنیا کا مال و اسباب بھی مادی ہے۔ جسم کی نگاہ مادی، جسم کی محسوسات مادی، جسم کی سوچ و فکر مادی، جسم کی خواہشات مادی۔ روح عالم امر سے ہے، وہ جب جسم میں آتی ہے تو اب ایک توازن ہے، وہ یہ ہے کہ روح بہت قیمتی ہے، بہت نازک ہے، بہت ایک صاف ستھری چیز ہے، عالم امر سے ہے۔ عالم امر اوصاف باری میں سے ہے، عالم خلق سے بالا تر ہے۔
جس میں فنا نہیں ہے، اللہ کی ذات کو بھی بقا ہے، اس کی صفات کو بھی بقا ہے۔ امر صفت ہے اللہ کی، اسے بقا ہے۔ روح عالم امر سے ہے۔ عالم امر سے روح کی تخلیق کیسے ہوئی؟ مادے سے تخلیق کی تو تفصیل اللہ نے بیان کر دی، انسانوں کو عقل و شعور دیا، انہیں علوم عطا فرمائے، انہوں نے اپنی عقل سے، اپنے علم سے بہت سی چیزیں دریافت کر لیں کہ مادہ کن کن صورتوں میں تبدیل ہو کر انسانی وجود میں ڈھلتا ہے۔ اب روح عالم امر سے کس طرح تخلیق ہوئی؟ اس کا جواب قرآن کریم میں یہ ارشاد فرمایا گیا، قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، آپ انہیں یہ فرما دیجئے کہ روح امر ربی میرے پروردگار کے امر میں سے ہے۔ امر سے کیسے تخلیق ہوئی؟ فرمایا وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، تمہارا علم محدود ہے، تم عالم امر کے حقائق کی تحقیق نہیں کر سکتے۔ عالم خلق تک گھوڑے دوڑا سکتے ہو اپنی عقلوں کے، کیونکہ عقل مخلوق ہے تمہاری، تو مخلوق دائرۂ خلق میں ہی رہے گی، اس سے آگے نہیں جا سکتی۔ یہ تمہاری عقل اور تمہاری مادی شعور سے بالا تر کی بات ہے۔ یہ بات ایمان سے تعلق رکھتی ہے، یقین سے تعلق رکھتی ہے۔ اب چونکہ بدن مادی ہے، اس کی تخلیق کی تحقیق بھی ہو گئی، اس کی بیماریوں کی تحقیق بھی ہو گئی، اس کی دوائیں بھی ایجاد ہو گئیں، اس کی ضرورتوں کا بھی پتہ چل گیا، ان کی تکمیل کے ذرائع کے بھی سامنے آ گئے۔ تو نتیجے پہ اس پہ پہنچا انسان کہ جو دولت دنیا ہے یہ سارے ذرائع کی تکمیل کا ذریعہ ہے۔ بھوک لگے تو اس سے دور کی جا سکتی ہے، بیماری کا علاج ہو سکتا ہے، گھر بنایا جا سکتا ہے، گاڑی خریدی جا سکتی ہے، لباس پہنا جا سکتا ہے۔ تو گویا مرکز دولت دنیا ہے۔ جتنی دولت ہوگی اتنے ہم آسودہ حال ہوں گے، اتنی بدن کی ضروریات پوری ہوں گی۔ وہ اس میں لگ گیا، ہر بندہ سرپٹ دوڑ رہا ہے کہ زیادہ سے زیادہ مال جمع کر۔ کیا مال جمع کرنا بری بات ہے؟ نہیں۔ جب اللہ نے مال کی ضرورت پیدا کی تو مال حاصل کرنے سے روکا تو نہیں ہے، ایک پابندی لگائی ہے کہ ہر بندے کا حق ہے اس مال پر، اپنا حق حاصل کرو، دوسرے کا مت چھینو۔ جائز وسائل سے اپنا حق حاصل ہوتا ہے تو کوئی پابندی نہیں اسلام میں کہ کروڑ جمع کرو، ارب جمع کرو، 100 ارب 100 خرب جمع، کوئی عرض نہیں۔ جائز حلال وسائل سے جو ملتا ہے حاصل کرو، جو جمع ہوتا ہے اس پر سالانہ زکوٰۃ دو، وہ فرض ہے، مجبوراً دینی پڑے گی۔ اس کے علاوہ صدقات دو، اللہ کریم راضی ہوں گے، خوش ہوں گے۔ کھاؤ پیو، اچھی گاڑی رکھو، اچھا گھر بناؤ، اچھے کپڑے پہنو، بلکہ حکم دیا اما بنعمت ربک فحدث، کہ جتنا اللہ نے تجھے دے رکھا ہے تیرے اٹھنے بیٹھنے لباس کھانے پینے سے ظاہر ہونا چاہیے کہ اللہ کی اتنی نعمتیں ہیں، تجھ پر کوئی روکا نہیں، چھیننے سے روکا ہے۔ اپنا حق جائز وسائل سے حاصل کرنے سے نہیں روکا، دوسروں کا حق چھیننے سے روکا۔ لیکن جب اس کی اہمیت سے انسان واقف ہوا
تو پھر وہ اپنے حق پہ بس نہیں کرتا، پھر وہ کہتا ہے سب سے چھین لو، مال ہی کی ضرورت ہے، حرام آئے حلال آئے، جائز آئے ناجائز آئے، اپنا آئے پرایا آئے، لیتے جاؤ لیتے جاؤ لیتے جاؤ۔ فرمایا جب اس دوڑ میں تم لگے تو دوسری طرف سے غافل ہو گئے۔ یہ وجود، یہ دنیا کا مال، یہ دنیا کی زندگی، یہ صحت بیماری، یہ نعمتیں، یہ گھر بار، یہ اولاد، یہ کنبے قبیلے، یہ ملک، یہ حکومتیں، یہ تو تمہیں اس لیے دی تھیں کہ ان سے بہرہور ہو کر اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے اپنی آخرت کی تعمیر کر لو، روح کا لباس، روح کی غذا، روح کے لیے رہائش کا انتظام کر لو جو ابدی ہے، دائمی ہے، جسے فنا نہیں ہونا۔ تم اسے بھول ہی گئے، تم نرے بدنی میں لگ گئے۔ اب بدن تو پیدا ہوتے ہی مومن ہو یا کافر، مادی اعضاء و جوارے، مادی عقل و شعور اور مادی نعمتوں کا ادراک اسے ہو جاتا ہے۔ روح کے لیے ایمان شرط ہے، یعنی روح زندہ ہی تب ہوتی ہے جب ایمان نصیب ہو۔ اسی لیے قرآن نے کفار کو مردہ کہا ہے کہ ان کی روحیں مری ہوئی ہیں۔ ایک عرب شاعر نے کہا تھا نا، اجسامہم قبل القبور قبور، کہ ان کے جسم جو ہیں قبر میں جانے سے پہلے روحوں کی قبریں، چلتی پھرتی قبریں۔ ایک انگریزی کا محاورہ بھی ہے، ڈیڈ مین واکنگ، مرا ہوا بندہ چل پھر رہا ہے، ڈیڈ مین واکنگ۔ وہ تو اس ایسے بندے کو کہتے ہیں کہ تمہیں ہم قتل کر دیں گے، تمہارے دن تھوڑے ہیں، تو کہتے ہیں یو آر اے ڈیڈ مین واکنگ، تم ایک مرے ہوئے بندے چل پھر رہے ہو۔ لیکن دراصل کافر جو ہے وہ ہی از اے ڈیڈ مین واکنگ، وہ مرا ہوا بندہ چل پھر رہا ہے، اس کی روح زندہ نہیں ہے، اس کے اندر ایک روح کی میت ہے۔ روح بدن میں تو آ جاتی ہے، بدن کو حیات بخشتی ہے، مادی شعور آ جاتے ہیں، لیکن خود روح تب حیات پاتی ہے جب اسے نور ایمان نصیب ہوتا ہے۔ پھر جو اس میں اضافہ ہوتا ہے یقین میں تو بلوغت آتی ہے، احکام شریعت پہ اپنے نبی کا اتباع نصیب ہوتا ہے تو وہ جو بالغ باشعور ہوتی ہے، جتنا اتباع کرتا ہے اتنی دولت آخرت نصیب ہوتی ہے، اتنی آخرت تعمیر ہوتی ہے۔ جیسے معراج شریف کی حدیثوں میں ملتا ہے کہ شب معراج حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام دیا کہ میری طرف سے اپنی امت کو پیغام دیجیے گا کہ جنت کو ایک چٹیل میدان سمجھو، ایک چٹیل میدان ہے، اس میں کچھ بھی نہیں ہے، اس میں نہریں بنانا، پودے لگانا، فروٹ کے باغ لگانا، پھل لگانا، مکان بنانا، محل بنانا، سڑکیں بنانا، یہ تمہاری محنت پہ منحصر ہے، تم نے بنانی ہے، جتنا نیکی کرو گے اتنی وہاں تعمیر ہوتی رہے گی۔ انہوں نے مثال کے طور پہ فرمایا کہ اللہ تو ہر چیز کو جانتا ہے، اسے پتہ ہے کس کے کتنے اعمال ہوں گے، اس نے اس کے مطابق ہر چیز بنا دی ہے، لیکن انسان کو چاہیے کہ وہ تعمیر آخرت کرے۔ کل مجھے ایک فون تھا ایک ساتھی کا پرتگال سے، جی میرے لیے دعا کریں۔ کیا دعا کریں بھائی؟ جی میں قرآن کا حافظ تھا، حفظ بھی کیا، پھر میں حلقہ ذکر میں بھی آیا، میں ذکر بھی کرتا تھا، پھر میں روزی کی تلاش میں ادھر نکل آیا، اب میں پرتگال میں ہوں،
اچھا پیسہ کما رہا ہوں لیکن نمازیں بھی چھوٹ گئی، قرآن بھول گیا ہے، ذکر بھی نہیں ہوتا ہوں، تو میں ارادہ کر رہا ہوں کہ میں کروں پر اب دل نہیں کرتا۔ میں نے کہا یار یہ کوئی دعا شعا کوئی نہیں، ایسی کوئی دعا نہیں، اللہ کا حکم ہے اسے نہ مانا جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے اسے مانا نہ جائے، اور دعا کی یہ کون سی دعا ہے؟ دعا تو یہ ہے کہ تم اللہ کے حکم پر عمل کرو، حضور کا اتباع اختیار کرو، دعا کی جائے کہ اللہ اسے قبول فرما، اس پر اسے برابر کر، پھر تو دعا ہے۔ عمل نہ کرنا اور دعا کا کہنا تو مذاق ہے۔ میں نے کہا تم پرتگال کیوں گئے ہو؟ چند چکوں کے لیے؟ دنیا اتنی قیمتی ہے کہ تمہیں پاکستان سے پرتگال لے گی، اور آخرت کی اتنی قیمت بھی نہیں کہ تمہیں فرائض یاد رہتے۔ خود بیٹھ کر سوچو کہ تمہارے نزدیک دنیا کی قیمت کیا ہے اور آخرت کی قیمت کیا ہے۔ تم نے مجھے کہا تھا کہ میرے پرتگال جانے کے لیے دعا کرو، میں تو آج سن رہا ہوں تم پرتگال ہو۔ محنت کر کے چلے گئے، دنیا کی قیمت تھی نا، اور آخرت کو بھول رہے، تمہیں قرآن یاد تھا تم بھول گئے۔ میں نے کہا میں ناظرہ پڑھتا ہوں تو 15 منٹ میں پارہ ختم ہو جاتا ہے، حافظ تو میرا خیال ہے 5 منٹ میں پڑھ سکتا ہے، تمہارے پاس 24 گھنٹے میں 5 منٹ نہیں ہے کہ ایک پارہ دوہرا لو۔ 5 نمازوں کے لیے تمہارے پاس 10 منٹ نہیں ہے 24 گھنٹوں میں، وہ تم سوتے وقت بیڈ پر ہی ذکر کر لو، تمہارے پاس ذکر کے لیے 10 منٹ نہیں ہے، تو پھر کیا کرو گے اس دولت کو کہ والدین سے بھی دور، گھر سے بھی دور، ملک سے بھی دور، نہ کسی کی شادی میں شریک، نہ کسی کے دکھ میں شریک، نہ جنازے میں، نہ خوشی میں، اور پیسے جمع ہو گئے تو کیا کرو گے؟ کما کر بھیجتے رہو گے، پچھلے اڑاتے رہیں گے، بوڑھے ہو کر آؤ گے لاٹھی ٹیکتے ہوئے، کسی کام کے نہیں رہو گے، پیسے پچھلے کھا چکے ہوں گے، پھر تڑپتے مر جاؤ گے تو کیا ہوگا؟ شروع کرو، ابھی سے کرو، تو پھر تو دعا بھی ہے، اور کرو نہیں تو پھر کون سی دعا ہے کہ تم کرو نہیں؟ میں ایک بندہ شادی نہیں کرتا کہتا ہے دعا کرو میری اولاد ہو جاتی، تو مذاق ہے، دعا تو نہیں ہے۔ جو تمہارے ذمے ہے وہ کرو، پھر دعا کرو کہ اللہ میرے ذمے جو اسباب تھے میں نے اختیار کی، اب تو قبول فرما، اس میں برکت ڈال۔ تو چونکہ مال و دولت کی تو سمجھ آ جاتی ہے، اس کی لذتیں، اس کی اہمیت، آخرت کی سمجھ تب آئے کہ نور ایمان نصیب ہو۔ بچے کو حیات نصیب ہوتی ہے تو اسے کوئی دولت کی اہمیت کی سمجھ آتی ہے، عہدوں کی اہمیت کی سمجھ آتی ہے، جو جو بڑھتا ہے، بالغ ہوتا ہے، دنیا کو دیکھتا ہے، پھر برتتا ہے، پھر جا کر سمجھ آئے۔ ان کو ہم سمجھاتے رہتے ہیں پڑھو پڑھو پڑھو، یہ سمجھتے ہیں ہم پر انہوں نے مصیبت ڈال رکھی۔ جب یہ فیلڈ میں جائیں گے، کام کرنا پڑے گا، پھر انہیں سمجھ آئے گی کہ نہیں وہ کہتے تو ٹھیک تھے، آج پڑھا ہوتا تو کام آتا۔ جو پڑھ جائیں گے وہ کامیاب ہوں گے، جو نہیں پڑھیں گے انہیں تب یاد آئے گا کہ کاش اس وقت پڑھا ہوتا۔ تو دنیا کی سمجھ آتے آتے بھی وقت لگتا ہے، اور آخرت تو شہری نظروں سے اوجھل ہے، سارا مدار ایمان پر ہے، یقین پر ہے، اعتماد علی الرسول ہے، اللہ کے ایک بندے پہ بھروسہ کر کے ساری بات کرنی ہے، ساری زندگی نچھاور کرنی ہے ایک بندے پہ یقین کر کے۔ اور یہی تو کافروں کا مسئلہ تھا، وہ کہتے جیسے ہم انسان ہیں ایسا یہ بھی ایک انسان ہے، ہم ساری زندگی تج دیں اس ایک بندے کی بات مان کر۔
اسی کا نام ایمان ہے کہ اس ایک ہستی پہ وہ یقین کیا جائے کہ ساری زندگی اس پہ نچھاور کر دی جائے، تب جا کر بلوغت آئے تو آنکھ کھلتی ہے اور سمجھ آتی ہے کہ آخرت کتنی قیمتی ہے۔ تو فرمایا یہ دولت کی کثرت کے لالچ نے تمہیں اس نعمت سے غافل کر دیا۔ حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبروں کو جا دیکھو گے، قبر میں پہنچو گے تو آنکھ کھل جائے گی۔ جب آنکھ بند ہوتی ہے تب آنکھ کھلتی ہے۔ دنیاوی زندگی ختم ہوتی ہے، دنیا سے آنکھ بند ہوتی ہے تو آخرت کے لیے آنکھ کھل جاتی ہے، لیکن پھر اس کا فائدہ کیا؟ فرمایا اچھی طرح سن لو، بہت جلدی تمہیں سمجھ آ جائے گی، پھر سن لو، بہت جلد سمجھ جاؤ گے۔ کوئی لمبا عرصہ نہیں ہے انسانی زندگی کا۔ مستقبل کے سال لمبے لگتے ہیں، گزرے ہوئے اور ماضی کے سال کوئی حیثیت نہیں رکھتے۔ جو لوگ آج کسی سے کہو جی یہ پیسے مجھے دو، میں 50-60 سال بعد دے دوں گا، تو اس کا حیرت سے منہ کھلا رہ جائے گا۔ 60 سال بعد؟ کب 60 سال گزریں گے؟ کون جیے گا کون مرے گا؟ لیکن جن کی عمریں 60-70 سال گزر چکی ہیں ان سے پوچھو تو کہتے ہیں یار 60 سال تو کچھ بھی نہیں ہوتے۔ کل کی بات ہے ہم لڑکے سکول جاتے تھے تو گزر گئے 60 سال۔ یہ دنیا کا آنے والا وقت ہی لمبا لگتا ہے، جو گزر چکا ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ تو فرمایا کوئی دیر نہیں ہوگی، تم جو قبروں میں پہنچو گے یار یہ تو کل کی بات تھی، دنیا میں آئے اور آج قبر میں بھی آ گئے، کوئی وقت تو کوئی نہیں لگا، دیکھو تھوڑی سی زندگی تھی وہ ہم نے دولت کے پیچھے ضائع کر دی۔ کلا لو تعلمون علم الیقین، کاش تم کم از کم علم یقین تو رکھتے، اتنا تو کرتے۔ یقین کے 3 درجے ہیں، علم الیقین، عین الیقین، حق الیقین۔ علم الیقین کیا ہے؟ دلائل سے کسی چیز کا ثابت ہونا، یہ علم الیقین ہے۔ مثلا ہم یہاں کھڑے ہیں، یہاں سے دھواں اٹھتا نظر آتا ہے، یہ دلیل ہے کہ جہاں سے دھواں اٹھ رہا ہے وہاں آگ ہے، تھوڑی ہے بہت ہے جو بھی ہے لیکن آگ ہے، تب دھواں اٹھ رہا ہے، آگ نہ ہو دھواں نہیں اٹھتا۔ یہ علم الیقین ہے، ایک پختہ دلیل ہے کہ وہاں آگ ہے۔ اگر ہم چلے جائیں وہاں قریب جا کر دیکھیں کہ آگ جل رہی ہے اپنی آنکھوں سے، یہ عین الیقین ہے کہ آنکھوں سے دیکھ کر یقین آیا۔ اگر آگ میں ہمیں کوئی گرا دے، جل جائیں جھلس جائیں تو اسے کہتے ہیں حق الیقین۔ اب یقین کا حق ادا ہوگا، یعنی آخری حد یقین کی حاصل ہو۔ تو فرمایا کلا لو تعلمون علم الیقین، کاش اتنے واضح دلائل، اتنے معجزات، اتنی کھری دلیلیں
کاش تم میں اتنی عقل تو ہوتی، تمہیں عین الیقین تو حاصل ہو جاتا نبی کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم۔ چونکہ نبی اللہ کا رسول جو بات ارشاد فرماتا ہے وہ مدلل ہوتی ہے، اس پہ عقلی بھی اور نقلی بھی دونوں طرح کے دلائل موجود ہیں۔ عقل سلیم بھی اسے تسلیم کرتی ہے، اور پہلی کتابوں میں منزل من اللہ کتابوں میں بھی اس کی تصدیق موجود ہے، اور پہلی امتوں کے حالات اور تاریخ بھی اس پہ گواہی دیتی ہے۔ تو کم تر درجہ تھا ایمان کا کہ تم ان دلائل کی روشنی میں تو اللہ کے رسول کی بات پہ یقین کر لیتے، علم الیقین تو تمہیں ہو جاتا کم از کم۔ اتنا شعور تو ہونا چاہیے انسان میں کہ دلائل سے تو نتیجہ اخذ کر سکے، محض رواج کے پیچھے بھاگنا کوئی بات ہے، محض رسومات پہ عمر ضائع کر دینا تو کوئی بات نہیں۔ یعنی کم از کم اللہ نے تمہیں شرف انسانیت سے نوازا ہے، عقل و شعور بخشا ہے، سمجھ بوجھ دی ہے، تو دنیا کی ہوس تمہیں اتنا اندھا کر دے کہ تم دلائل ہی دیکھنا چھوڑ دو، دلائل ہی کی طرف توجہ نہ کرو۔ نہیں جی نہیں، مجھے صرف پیسہ چاہیے، میں بس اور کچھ نہیں، کوئی مجھے اس سے نہ روکے، میں یہ لوٹتا رہوں، میں چھینتا رہوں، یہ کیا بات ہے؟ کم از کم دلائل پر تو غور کرنا چاہیے انسان کو، اللہ نے اسے عقل دی ہے، شعور دیا ہے، تو کم تر درجہ ایمان کا یہ ہے کہ دلیل سے تو بات کو مانے۔ کلا لو تعلمون علم الیقین، کاش تمہیں علم یقین حاصل ہو جاتا، علم الیقین تک بھی پہنچ جاتے، دھوئیں سے اندازہ کر لیتے کہ وہاں آگ ہے، تو پھر جو تمہیں بتاتا کہ اس سے دور رہنا ہی اچھا ہے، دھواں بھی نقصان دہ ہے، آگے جاؤ گے اگر آگ میں گر گئے جل جاؤ گے، دور سے دھواں بھی پہنچا صحت خراب ہوگی، تو تم ان باتوں پر عمل کرتے۔ اب تم کہتے ہو دھواں تو ہے لیکن میں نہیں مانتا آگ ہے، میرے بڑوں نے کہا وہاں آگ نہیں ہے۔ یار یہ کیا بات ہے؟ ہمارے بزرگوں کا رواج یہ ہے، ہمارے بڑوں کی عادت یہ ہے، یہ کیا بات ہے؟ جب دلیل سامنے ہے، یہ کتنی اللہ کا کتنا احسان ہے اور کتنے کرم کی بات ہے کہ وہ انبیاء کو مسلط نہیں کرتے۔ وہ قادر تھا، وہ کہہ دیتا یہ میرا نبی ہے، جو یہ کہتا ہے مانو، جو نہیں مانے گا دوزخ جائے گا۔ ٹھیک ہے، کوئی دلیل کی ضرورت نہیں، دلیل ہے یا نہیں ہے، جو کہتا ہے مانو، اس کا حق ہے، کون روک سکتا تھا؟ اس نے ایسا نہیں کیا۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو دلائل کے ساتھ مبعوث فرمایا۔ شریعت کے ہر حکم پر دلیل موجود ہے، ہر عقیدے، ہر نظریے پر دلیل موجود ہے، ہر دعوت پر دلیل موجود ہے۔ دونوں طرح کے دلائل دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک ہوتے ہیں دلائل عقلی، ایک ہوتے ہیں دلائل نقلی۔ دلائل عقلی وہ ہوتے ہیں جنہیں عقل سلیم، صحیح دماغ بندہ جو ہے اس کی عقل قبول کرے کہ یہ بات عقل کے مطابق ہے۔ دلائل نقلی وہ ہوتے ہیں جو پہلی کتابوں میں نقل ہو کر آئے ہوں۔ تو جتنے انبیاء مبعوث ہوئے آدم علیہ السلام کے بعد، پہلے صحیفے جو آدم علیہ السلام پر نازل ہوئے، وہاں سے لے کر نزول قرآن تک، ان بنیادی کتابوں میں جو عقائد و نظریات تھے، قرآن کریم تک ہر کتاب میں وہی عقائد و نظریات آئے۔
کیونکہ خبر بھی دو قسم پہ ہوتی ہے. ایک خبر ہوتی ہے جو ایک جیسی ہوتی ہے، ایک خبر ہوتی ہے جس میں دو ہوتی ہیں. جہاں خبریں دو آ جائیں ایک غلط ثابت ہوتی ہے، ایک سچی ہوتی ہے. جہاں ایک جیسی خبر آئے، ہمیشہ ایک ہی خبر آئے، وہ سچی ہوتی ہے. تو عقائد ایک ہی خبر ہے. جو آدم علیہ السلام نے بیان فرمائے، جو شیش علیہ السلام نے بیان فرمائے، جو نوح علیہ السلام نے، وہاں سے لے کر تمام انبیاء نے، عیسیٰ علیہ السلام تک، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو سارے عقائد اللہ واحد لا شریک ہے، قیامت ہے، آخرت ہے، عذاب و ثواب ہے، حساب و کتاب ہے. یہ سارے حقائق وہی ہیں جو پہلے روز سے لے کر آخر تک، یعنی دلائل نقلی بھی ان پر موجود ہیں. دلائل عقلی جہان پھیلا دیا. ایک ایک ذرہ اس کی عظمت اور ربوبیت پہ گواہ ہے. ہر اگنے والا تنکا، ہر کھلنے والا پھول، ہر نکلنے والی پتی، ہر برسنے والا قطرہ، اس کی طاقت، قدرت، عظمت، خلقت، ربوبیت پہ گواہ ہے. لا تعلمون علم الیقین، کاش تمہیں علم یقین ہی نصیب ہو جائے. وہ ان دلائل کو، دلائل عقلی کو، دلائل نقلی کو دیکھ کر علم یقین تک تو پہنچ جاتے. کم از کم تم دیکھ رہے ہو کہ دھواں اٹھ رہا ہے، بادل اٹھ رہے ہیں دھوئیں کے، تمہیں یقین کیوں نہیں آتا وہاں آ گئے؟ بغیر آگ کے دھواں کہاں سے آ گئے؟ یہ علم و یقین ہے. اللہ اللہ اللہ. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. اللہ 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 اللہ. حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ذلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں. وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں. تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں. موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے، کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے، میانی، بوچھال اور نور پور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں. حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا. وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں، ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں. وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں. ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے، جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں. اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں. ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے، جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے. اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے.